اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بندہ خدا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سانپ آتا ہے، آ کر انگوٹھے کو منہ میں لے کر چوس رہا ہے اور زخم پہنچا رہا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بندہ خدا ہے کہ جیسے اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز مجھے نقصان پہنچا رہی ہے، یہ خطرناک سانپ مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، مجھے زخمی کر رہا ہے۔ وہ مسلسل ذکر الہی میں مشغول ہے۔ بالآخر سانپ عاجز آ کر واپس جا رہا ہے اور مسلسل مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہے۔ کون ہے یہ بندہ؟ کون ہے یہ ولی خدا؟ ناظرین، آج 5 شعبان ہے، آج ولادت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ کون زین العابدین؟ جو عبادت کرنے والوں کی زینت۔ کون سید الساجدین؟ جو سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ سانپ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن فکر نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول ہیں کہ کوئی رکاوٹ بھی حائل نہیں ہے۔ سانپ زخمی کر رہا ہے تو کرتا رہے، فرق نہیں ہے۔ امام زین العابدین کی عبادت اس قدر عروج پر تھی۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کی معراج ہے سجدہ، اور سجدے کی معراج ہے زین العابدین سید الساجدین۔ سامعین محترم، مومن انتظار کرتا ہے کہ میں کس وقت سجدے میں جاؤں، اور سجدے انتظار کرتے ہیں کہ کس وقت سید الساجدین سجدہ کریں گے۔ سامعین، جس وقت سانپ واپس جا رہا ہے، سانپ کے جو دراصل شیطان تھا اور سانپ کی شکل اختیار کر کے آیا تھا، وہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہے، ارے میں کس سے مقابلہ کر رہا تھا، کس کو زخمی کر رہا تھا، کس کو ورگلا رہا تھا۔ یہ تو حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ ان کا پوتا ہے کہ جب یہ ذکر الہی میں ہوتے ہیں تو کوئی تیر نکال رہا ہو، کوئی جس قدر نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو، تو پھر یہ یہاں نہیں ہوتے، پھر وہاں ہوتے ہیں، پھر یہ ادھر نہیں دیکھتے، پھر وہاں دیکھتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو معراج پر ہوتے ہیں، اور معراج یہاں ہوتی نہیں، معراج وہاں ہوتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی عبادت ہے۔ ایک واقعہ مزید عرض کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ کیسے امام زین العابدین یہاں نہیں ہوتے، جب نماز میں ہوتے تو یقیناً معراج پر ہوتے ہیں، پھر وہاں ہوتے ہیں، پھر ذکر الہی میں مشغول ہو کر خدا کے ہاں ہوتے ہیں۔ کیسے؟ امام باقر جو سن چھوٹا ہے، کنویں میں گر جاتے ہیں، باہر شور و غل ہوتا ہے، بچہ کنویں میں گر گیا۔ والدہ جو کہ فاطمہ بنت حسن ہے، جو کہ امام زین العابدین کی زوجہ ہے، وہ دوڑتی ہیں، جا کے دیکھتی ہیں کنواں بہت گہرا ہے، پانی بہت نیچے ہے، بچہ کنویں میں ہے۔ اب دوڑی چلی آتی ہیں، باہر ایک مجمع لگ جاتا ہے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ دوڑ کے آتی ہیں، آ کر کے اس حجرے میں کہ جہاں امام زین العابدین عبادت میں مشغول ہیں، چلاتی ہیں، روتی ہیں، گریہ کرتی ہیں، امام بچہ کنویں میں گر گیا۔ امام ہے کہ نماز میں مشغول ہیں، سجدے میں مشغول ہیں، اور سجدہ طولانی ہوتا جا رہا ہے، سجدہ مزید طولانی ہو رہا ہے، بیوی ہیں کہ گریہ کر رہی ہیں۔ اب امام جب نماز سے فراغت اختیار کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں بیوی کیا ہوا؟ کہا امام بچہ کنویں میں گر گیا۔ کہا پریشان نہ ہو، آنسو صاف کرو اور میرے ساتھ چلو، بچہ ابھی ہمیں واپس مل جاتا ہے۔ اب بیوی ہیں، امام کا مقام و منزلت جانتی ہیں، فوراً آنسو صاف کیے، ساتھ چل دی۔ اب جب چلی تو آغا علی رضوی صاحب ایک جملہ کہا کرتے ہیں، امام جب چلے ہوں گے تو پھر میرا انداز پوچھئے کہ انہوں نے ولایت کی قبالی ہوگی، امامت کی ابالی ہوگی، عصمت کا تاج لیا ہوگا، ہاتھ میں توکل کی تسبیح لی ہوگی، زمین جو ہے امام کے قدموں کا انتظار کر رہی ہوگی کہ کب امام قدم رکھیں گے اور میں ان کے قدموں کو چوموں۔ امام باہر گئے، مجمع کو چیرا، پورا مدینہ جمع ہے۔ اب جب مجمع کو چیرا، مجمع مختلف چمگوئیاں کر رہا ہے، بچہ گر گیا، انہیں پتہ ہی نہیں، یہ اندر ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اب امام گئے اور جا کے کنویں کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایک پانی میری امانت مجھے واپس کر دو۔ اب جو پانی بہت نیچے تھا وہ بلند ہونا شروع ہوا، بلند ہوا، امام باقر ہنستے کھیلتے امام کے پاس آ جاتے ہیں۔ اب امام انہیں لے کے جب واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں تو ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے معجزہ تو ہم نے دیکھ لیا،
لیکن یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ بے چین کیوں نہیں تھے, آپ پریشان کیوں نہیں تھے؟ کہ دیکھو میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھا, اور جب میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں تو پھر مجھے دنیا کی فکر نہیں ہوتی, پھر دنیا کی مجھے کوئی آرزو نہیں ہوتی, دنیا میرے ذہن میں نہیں ہوتی. کہا امام کیوں, کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب مجھے پتا چلا کہ میرا بچہ کنویں میں ہے, کنویں میں گر گیا ہے, تو چونکہ میں اللہ کی عبادت میں تھا, میں اس کی عبادت میں خیانت نہیں کرتا, تو مجھے اپنے رب پر اتنا یقین ہے کہ جیسے میں اس کی عبادت میں خیانت نہیں کرتا, وہ کیسے میری امانت میں خیانت کرے گا. اس لیے اس نے میری امانت مجھے صحیح سلامت واپس لوٹا دی. سامعین محترم, بس آخری جملہ حجاج ابن یوسف کہ جسے مسلمان ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں. پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا مسئلہ ہے کہ جو دشمن اہل بیت ہے وہ ان کا ہیرو ہوتا ہے, وہ ان کے لیے عظیم ہوتا ہے. حجاج نے امام کو قید کیا دوسری بار, یزید نے الگ, دوسری بار امام کو حجاج نے قید کیا. اور جب قید کیا تو ایک ظاہری, جنہیں اہل سنت امام کہتے ہیں, امام ظاہری, ان کا پتہ کرنے گئے. کہا یہ بیڑیاں, کاش یہ بیڑیاں مجھے پڑ جاتی اور آپ کو یہ مصیبت نہ ہوتی. تو امام مسکرا کے کہتے ہیں دیکھو یہ بیڑیاں ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ یہ یاد الہی کا ذریعہ ہے, لیکن ہمارا اختیار اتنا ہے, ہم چاہیں تو ایسے کریں یہ بیڑیاں ٹوٹ جائیں. اتنے میں امام نے واقعاً ایسے کیا, وہ بیڑیاں کھل گئیں. کہا ہمارا اختیار یہ ہے, نہ یہ بیڑیاں نہ یہ دنیا کی رکاوٹیں ہمیں روک سکتی ہیں, لیکن چونکہ ہم عبادت خدا میں, رضائے خدا میں راضی ہیں, اس لیے ہم اس کی ہر مصیبت کو بخوشی قبول کرتے ہیں کہ خدا تو راضی ہو جا, ہمیں دنیا کے راضی ہونے کی ضرورت نہیں. آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. پسند آئے لائک کریں, شیئر کریں, چینل سبسکرائب کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.